بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار عدم المزاحم الأہم بحث ہماری چل رہی تھی شرائط کی کہ حج واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ ان شرائط میں ایک شرط ابتدا میں ہی یہ گزارش کی تھی کہ عدم المزاحمت بواجب اہم، حج تب واجب ہوگی کہ اگر وہ کسی اور واجب اہم جو اس کی نسبت اہم ہو اس کے ساتھ مزاحمت نہ کرے۔ تو اب توجہ فرمانی ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، تزاحم کیا ہے۔ اصول الفقہ میں ایک بحث ہے تعارض ادلہ کی، تو وہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ ایک دفعہ دو دلیلیں آپس میں متعارض ہوتی ہیں، اس کہتے ہیں باب تعارض، اور ایک دفعہ تزاحم ہوتا ہے۔ تعارض اور تزاحم میں فرق ہے۔ تعارض کا مطلب ہے کہ مقام جعل پر، مقام تشریع پر، کہ جب مولا ایک حکم صادر فرما رہا ہے اس وقت دو دلیلوں کا آپس میں تعارض ہے۔ کیا؟ یہ دلیل کہتی ہے کہ فلاں شے واجب ہے، وہ دلیل کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے، لہذا ہر دلیل بالدلالۃ الالتزامی دوسری دلیل کی تکذیب کر رہی ہے۔ یہ جو کہتی ہے یہ واجب ہے اور دوسری کہتی ہے واجب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو دلیل کہتی ہے واجب ہے وہ تکذیب کر رہی ہے اس کی جو کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے، اور جو کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے وہ گویا تکذیب کر رہی ہے اس کی کہ جو کہتی ہے واجب ہے۔ مقام جعل پر، مقام تشریع پر جب دو دلیلیں آپس میں معاند ہوں، آپس میں متنافی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان تعارض ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ لیکن اگر ان کے درمیان ہو مقام امتصال پر، مقام جعل و تشریع پر نہ، امتصال کیا مطلب؟ یعنی مکلف بیک وقت ان دونوں کو انجام نہیں دے سکتا، اگرچہ مقام جعل پر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا شارع نے فرمایا جب تم کسی سے قرضہ لو تمہارے اوپر واجب ہے کہ وہ قرض واپس کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ علیحدہ موضوع ہے، ایک علیحدہ چیز ہے۔ شارع نے فرمایا جب تمہارے پاس استطاعت آ جائے تو اس وقت تم حج کرو۔ اب ظاہر یہ علیحدہ ہے۔ وجوب ادائیگی قرض مرحلہ تشریع میں اس کا کوئی ربط نہیں ہے وجوب حج کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ حکم ہے، اس کی اپنی ہیں اس کی اپنی ہیں۔ مقام جعل پر ان دونوں کا کوئی آپس میں ربط، ہاں بسا اوقات مقام امتصال کہ ایک مکلف نے مولا کے امر کا امتصال کرنا ہے، مرحلہ امتصال میں مکلف پریشان ہے۔ بئی معنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے تو ہیں 10 لاکھ روپے مثلا، اب ان میں قرضہ ادا کروں یا حج پر جاؤں، امتصال کے مرحلے پر مکلف پریشان ہے، اس کو کہا جاتا ہے تزاحم۔
یعنی دو حکم ہیں، ان کی دلیلیں مقام امتثال پر، نہ کہ مقام جعل و تشریح پر، امتثال پر ان کی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے تزاحم۔ پھر تزاحم میں کیا ہے، یہ اصول الفقہ میں آپ تفصیلی بات پڑھیں، پھر تخجیر ہے یا فلاں ہے، تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ اگر وہ جن دو کے درمیان تزاحم ہے، اگر ان میں سے ایک اہم ہو اور ایک مہم ہو تو پھر عقل بھی یہی کہتا ہے کیا کہ اہم کو بجا لایا جائے، مہم کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، پھر اسی کے ذیل میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے اور وہ اہم کو چھوڑ کر مہم کو بجا لاتا ہے، تو آیا اس کا یہ انجام دیا ہوا مہم مجزی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں بحث ترتب۔ یہ ترتب بڑی دقیق بحث ہے۔ اصول الفقہ مظفر حصہ دوم جو میرے دروس ہیں ان میں درس نمبر 74، اس پر میں نے اس کو واضح کیا ہے، 2 صفحوں کی بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے تو آپ کو ترتب کی بحث مکمل سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ فقہ ہے، بہرحال یہاں ایک اشارہ ہے تو اس لیے کہا۔ خوب، تو اب وہاں ترتب میں اختلاف ہے بہت سارے اصولی حضرات کا، کہ بعض لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض صحیح نہیں سمجھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ اہم کو چھوڑ کر مہم کا انجام دے گا تو سرے سے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعض ترتب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے جو اہم کو چھوڑا ہے وہ غلط کیا ہے، عصیان کیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جو مہم کو انجام دیا ہے، آخر 2 امر تھے، امر اہم کے بارے میں بھی تھا، امر مہم کے بارے میں بھی تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اہم والے امر کا امتثال کرتا، لیکن اس نے غلط کیا ہے، اس نے مہم کو کیا ہے، تو مہم کو جو انجام دیا ہے وہ بھی تو اس کا امر تھا، تو امتثال امر کیا۔ تو جب بھی کوئی مکلف امتثال امر کرتا ہے تو اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہ اہم کو چھوڑ کر مہم کرے گا تو اس سے اس کی حج صحیح ہوگی۔ مثلا یہ ہوتا ہے ترتب کہ مہم کرے گا تو اس پر اثر مترتب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چونکہ اشارے تھے، تھوڑا سا میں نے گزارش کیا، لیکن آپ کو اصول الفقہ میں اس کی پوری بحث جو ہے وہاں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس میں، فرماتے ہیں وَأَمَّا اعتبار عدم المزاحم الہم، ہم نے کہا ہے کہ حج اس وقت ہوگی، شرائط حج میں سے یہ ہے کہ بشرطے کہ کوئی واجب اہم مزاحم نہ ہو کہ جو اس کی نسبت اہم ہو۔ آگے مثالیں دیں گے، مثلا کما اذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض، والد صاحب گھر میں بیمار پڑے ہیں، ان کا علاج ہو سکتا ہے 5 لاکھ میں ان کو وہیں بیمار چھوڑ دوں اور خود میں جی حج پہ جا رہا ہوں، یا میرا کوئی اور واجب النفقہ اولاد میں سے کوئی بیمار ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے، علاج کے لیے 5 لاکھ چاہیے، میرے پاس 5 لاکھ ہیں، میں علاج کو چھوڑ دوں خود چلا جاؤں۔ بھی حج ایک شخصی عمل ہے، اس کا تمہیں ہوگا، اور وہ حقوق الناس میں سے ہے جو تیرا واجب نفقہ ہے، اس کو چھوڑ کر چل جائے۔ اوی تاخیر فی قضاء لازم لدین، یا مثلا میں نے ایک شخص کا قرضہ دینا تھا 5 لاکھ، اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے، وہ میسج پہ میسج کر رہا ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں اس قرضے والے کو قرضہ نہیں دیتا اور حج پہ چلا جاتا ہوں، نہ، فرماتے ہیں قرض کی ادائیگی حج کی نسبت اہم ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ ایسا کوئی واجب اہم اس کا مزاحم نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لدخول المورد تحت باب التزاحم، اس لیے کہ پھر یہ چلا جائے گا باب تزاحم میں،
کہ ایک دلیل کہتی ہے کہ جناب حکم ہے جس کا قرضہ دینا ہے جب تاریخ آ جائے واجب ہے دو، اور ادھر حج کہتی ہے کہ استطاعت آ جائے تو حج کرو۔ تزاحم دلیلین، تزاحم کیا ہے؟ مقام امتثال میں مکلف کے لیے مشکل ہے کہ وہ کروں یا وہ کروں، تو فرماتے ہیں یہاں پر جب تزاحم ہے تو القاضی بتقدیم الاہم، جہاں پر حکم یہ ہے کہ اہم کو مہم پر ترجیح دی جائے۔ ٹھیک، کیوں؟ فإن دلیل الحج و دلیل الواجب الآخر مطلقان، فرماتے ہیں حج کی دلیل کیا ہے کہ جب تمہارے پاس استطاعت ہو حج کر دو، مطلق ہے۔ جب تمہارے پاس قرض کی ادائیگی کی تاریخ آ جائے قرض ادا کرنا واجب ہے، دونوں مطلق ہیں۔ فَيَقَعُ التَّضَاحُمُ بَيْنَهُمَا، جب مقام امتثال کہ ابھی میرے پاس 10 لاکھ تو ہے، آیا میں قرض ادا کروں، وہ دلیل بھی واجب پر داد کرتی ہے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، اور ادھر استطاعت بھی ہے حج بھی کرنے ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں حکم کیا ہے؟ اہم کو مہم پر ترجیح دینا۔ لہٰذا وہ اگر واجب وہ قرضہ واپس کرنا حج کی نسبت اہم ہے، کسی بیمار کا واجب نفقہ کا علاج کرانا تیری ذاتی حج کی نسبت اہم ہے، وہ کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح فرماتے ہیں وَهَكَذَا الْحَالِ إِذَا تَوَقَّفَ الْحَجُّ عَلَى ارْتِكَابٍ مُحَرَّمٍ، دوسری ہم نے کہا تھا کہ حج تب ہوگی بشرطے کہ اس کے لیے کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، تو یہ شرط ہے کہ حرام کا ارتکاب کر کے حج واجب نہیں ہوتی۔ مثال دے رہے ہیں کَرَكُوبِ الطَّائِرَةِ الْمَغْصُوبَةِ، حج تو ہو سکتی ہے لیکن ایک غصب شدہ چوری شدہ میں مثلاً جہاز میں یا گاڑی میں سفر کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَوْرِدَ يَدْخُلُ تَحْتَ بَابِ التَّضَاحُمِ، یہاں بھی یہ ہوگا کہ ایک طرف یہ ہے کہ میں حج کروں اور ایک طرف یہ ہے کہ میں کسی کی غصبی سواری پر جاؤں۔ غصبی سواری پر سوار نہ ہونا اہم ہے بنسبت حج کرنے کے، لہذا یہاں پر اہم کو مقدم کریں گے کہ حج کو چھوڑ دے لیکن غصبی چیز کا استعمال نہ کرے۔ ٹھیک، خوب۔ اما انہ یقع الحج مصداقا لحج الاسلام عند ترک الاہم، ہم نے اگلی بات یہ کی تھی کہ اگر کوئی بندہ واجب اہم کو چھوڑ دیتا ہے اور حج پہ جاتا ہے، قرضے والا بیچارہ قرضہ مانگتا رہا، اس نے اس کو نہ دیا حج پہ چلا گیا، یا علاج کرانا تھا وہ نہ کرا حج پہ چلا گیا، تو ہم نے کہا ہے غلط کیا ہے، عصیان کیا ہے، لیکن اگر حج کرے گا تو یہ حج اس کی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فَلِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمُ بَابِ التَّضَاحُمِ، فرماتے ہیں کیونکہ باب تضاحم کا لازم یہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تضاحم ہو جائے بناءً علی امکان فکرت الترتب، یہ وہ جملہ تھا جو میں نے کہا کہ اگر آپ نے بحث کو سمجھنا ہے کہ ترتب کیا ہے، اصول الفقہ دوم میرے ہی دروس میں درس نمبر 74 اصول الفقہ مظفر میں، اس پر اس کا فکرت الترتب پر تفصیلی گفتگو ہے بہت آسان الفاظ میں، کہ اگر ہم ترتب کے امکان کے قائل ہو جائیں، میں نے کہا نا کہ وہاں کیلو کال بار کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ بھی بریکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ترتب کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں ترتب کیا تھا، یعنی اگر وہ اہم کو چھوڑ کر مہم کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جو مہم کر رہا ہے اس کا بھی امر تو ہے لہذا امتثال امر کر رہا ہے، اگرچہ اہم کو چھوڑنا غلط تھا لیکن چونکہ امتثال امر ہے لہذا اس پر بھی آثار مترتب ہونے چاہیے۔ بعض امکان کے قائل ہیں بعض نہیں ہیں، یہ فرماتے ہیں اگر ہم امکان کے قائل ہو جائیں تو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یکون الامر بالمہم مشروطاً بترک الاشتغال بالاہم، کہ امر بالمہم مشروط تھا کیا؟ بشرطے کہ وہ اشتغال اور بالاہم کو ترک نہ کرے۔ فعند عدم الاشتغال به یقع المہم، لیکن اگر وہ اہم کو ترک کر دیتا ہے تو مہم بھی صحیح ہوگا۔ حکم تو یہ تھا کہ وہ اس کو مشغول نہ کرے لیکن اگر چھوڑ کے کرتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ بالامر ترتبی، اسی سے اس لیے کہ کر تو بالآخر امتثال امر رہا ہے، مہم کے بارے میں بھی امر تھا اہم کے بارے میں بھی امر تھا، حکم تو یہ تھا کہ پہلے اہم والے امر کو بجا لائے لیکن اگر غلط کرتا ہے اس کو بجا لاتا ہے تو بھی ہے تو امتثال امر لہذا صحیح ہے۔ خوب،
اما انہ لا یقع مصداقا عند التخلف غیر ذالک، لیکن ہم نے کہا تھا اس کے علاوہ اگر نابالغ ہے چلا جاتا ہے، مجنون ہے چلا جاتا ہے، فلاں فلاں جو ہم نے باقی شرائط تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی شرط نہیں ہوگی تو وہ حج حجت الاسلام کا مصداق نہیں بنے گی۔ وجہ فرماتے ہیں اما انہ لا یقع مصداقا عند التخلف غیر ذالک، اس ایک شرط کے علاوہ اگر کوئی اور شرائط جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک مختل ہوگی نہیں ہوگی اور وہ حج کرے گا تو حج حجت الاسلام کا مصداق نہیں بنے گی۔ فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَخْذِهِ فِي مَوْضُوعِ حَجِّ الْإِسْلَامِ اللَّازِمِ مِنْهُ عَدَمُ التَّحَقُّقِ عِنْدَ التَّخَلُّفِ، دیگر شرائط حجت الاسلام کے موضوع میں دخیل ہیں، اور جو شرط دخیل فی الموضوع ہو جب تک وہ شے نہ ہو تب تک وہ موضوع متحقق نہیں ہوتا۔ لیکن عدم مزاحمت بالاہم والی جو شرط تھی یہ دخیل فی موضوع حج نہیں تھی، بلکہ یہ لم یؤخذ کذالک انما کان معتبرا، بلکہ یہ شرط تھی من باب المزاحمہ کہ اگر اہم اور یہ مزاحمت یہ موضوع کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ خارج از موضوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ موضوع تو علیحدہ آ گیا، امر اس کا آ گیا، ختم۔ خوب فرماتے ہیں وَهُنَاكَ رَأْيٌ، یہاں پر ایک اور نظریہ بھی ہے، وَلَعَلَّهُ الْمَشْهُورُ، جیسے میں نے گزارش کی کہ اس ترتب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ کہ نظریہ یہ ہے کہ ان عدم المزاحمت بواجب، فرماتے ہیں کہ حج کے وجوب کا وہ کہتے ہیں کہ واجب آخر سے مزاحم نہ ہونا، یعنی حج تب واجب ہوگی بشرطے کہ کوئی اور واجب مزاحم نہ ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَهَمْ، حتیٰ کہ وہ اہم بھی نہ ہو، ایک ہوتا ہے نا اہم ہو نا، بالکل اس کے برابر ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب استطاعت میں شرط ہے کہ کوئی اور واجب اس کا مزاحم نہ ہو، وہ اس عدم مزاحمت کو شرط قرار دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یرا ان عدم المزاحمہ بواجب آخر دخیل فی الاستطاعت الشرعیہ، کہ دوسرے واجب سے مزاحم نہ ہونا بھی استطاعت شرعیہ میں دخیل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی اور واجب سے مزاحم ہوگی تو ہم کہیں گے اس کو شرعاً ابھی استطاعت حاصل ہی نہیں ہوئی، اور جب نہیں ہوئی لازم و انتفاع استطاعت راسن، اس کا مطلب استطاعت نہیں ہے، تو جب استطاعت نہیں ہے لہٰذا اگر وہ حج کرے گا وَمِن سَمَادَ وَقُولْ حج، تو وہ حج حجت الاسلام نہیں کہلائے گی، چونکہ وہ بغیر استطاعت کے شمار ہوگی۔ بہرحال ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ اگلی باتیں آسان سیدھی سیدھی ہیں۔ فرماتے ہیں اما ان تحصیل الاستطاعت غیر لازم، ہم نے کہا کہ آیا حج کے استطاعت حاصل کرنا، تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا تاکہ مجھے حج کی استطاعت حاصل ہو جائے واجب ہے؟ فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ لأن مقدمۃ الواجب لا یجب تحصیلها، اس لیے کہ واجب کے مقدمے کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بھی اصول الفقہ کی بات ہے مقدمۃ الواجب کی۔ اما عدم اللزوم و قبول الہبہ غیر المقیدہ، ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو ہبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے اور ساتھ حج کی قید نہیں لگاتا، تو ہم نے کہا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ یہ قبول کرے، اس کی مرضی اس کو قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ فرماتے ہیں اس لیے لأن ذالک نحو من الاکتساب، چونکہ یہ بھی کمائی کا کسب کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ کسب کرنا اکتساب یعنی وہ استطاعت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، ہو جائے اللہ پاک دے دے تو بحمدللہ، لیکن نہ ہو تو واجب نہیں ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ لیکن اما اذا کان مقیدا بہ، لیکن اگر کوئی ہدیہ کرتا ہے، اس کو پیسے ہبہ کرتا ہے اور قید لگاتا ہے مقیدہ بالحج کہ اسے حج کرنی ہے، فالمناسب وَإِنْ كَانَ عَدَمُ اللُّزُومِ قُبُولِهَا لِنَفْسِ مَا سَبَقَ، اگرچہ فرماتے ہیں اس پر کوئی ہدایہ قبول کرنا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن ان روایات متعددہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
کچھ روایات بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ہدیہ کرتا ہے حج کی قید کے ساتھ کہ میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، اتنے لاکھ اتنی چیز، قید لگاتا ہے کہ اگر تو اسے حج کر، اگرچہ واجب تو نہیں تھا ہدیہ قبول کرنا، لیکن بعض روایات میں اشارہ ہے کیا دلت علی من عرض علیہ الحج واجب علیہ، کہ اگر کسی پر حج کی اور ہم اس کا اردو ترجمہ یوں کریں، اگر کسی کو حج کی پیشکش کی جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر حج واجب ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً یا اس کے پاس موقع فراہم کیا جائے حج کرنے کا۔ مثلاً روایت صحیح ہے محمد بن مسلم، وہ کہتے ہیں قلت لأبی جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجْ، اگر کسی شخص کو حج کی پیشکش کی جائے، فَاسْتَحْيَا، اور وہ اسے حیا کرے، انکار کرے، یعنی وہ قبول نہ کرے، قال، معصوم نے فرمایا ہوا ممن یستطیع الحج، یہ وہ لوگوں میں سے ہے گویا کہ اس کے پاس حج کی استطاعت ہے، ولم یستحیی، یہ حیا نہ کرے، یعنی یہ انکار نہ کرے، ولو علی حمار ایدا، اب ترے مثال دی ہے کہ چاہے دم کٹے اور منہ کٹے گدھے کی پیشکش بھی کیوں نہ ہو۔ مراد کیا ہے کہ اگر پیشکش آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ، اور فرماتے ہیں واضحات میں سے ہے کہ من وَهَبَ لَهُ بِشَرْطِ الْحَجِّ، کہ اگر کسی کو شے ہبہ کی جائے حج کی شرط کے ساتھ، يَصْدُقُ عَلَيْهِ، تو اس پر صادق آتا ہے کہ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجِّ، اس کو حج کی پیشکش کی گئی۔ آسان ہے۔ پس وَمِنْ ذَلِكَ يَتَّبِعُ الْحَالَ فی من بُعِثَ لَهُ وَدُعِیَ إِلَیْهِ۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوگی کہ اگر کوئی بندہ بادل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ تیاری کریں، آپ کے حج کا سارا خرچہ میں دوں گا، آپ حج کے لیے جائیں، حج بدلی، فَإِنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ، اس پر حج کا وجوب مستقر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیشکش ہے، بادل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں تیرا سارا خرچہ میں دوں گا، تو حج پہ جاؤ، اسلام اس پر واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اما وجوب الحج علی من کان بحاجۃ الی دار، ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو گھر کی ضرورت بھی ہے، شادی کی ضرورت بھی ہے اور استطاعت ہو جائے، پھر بھی حج واجب ہے بشرطے کے باعث عسر و حرج نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے گھر کے بغیر گزارا چل سکتا ہے، شادی کے بغیر چل سکتا ہے تو حج کرے۔ فرماتے ہیں لتحقق الاستطاعہ، اس لیے اس کے پاس استطاعت ہے۔ المفسرہ فی صحیحۃ ہشام سابقہ بزاد و راحلہ فی حقہ، کو کہا تھا کہ جس کے پاس زاد و راحلہ ہو، اس کے پاس زاد و راحلہ تو ہے، اگر اس کا حج پر جانا اس کی دوسری زندگی کے لیے کہ اس گھر کے بغیر یا شادی کے بغیر عسر و حرج نہ ہو تو واجب ہے، چونکہ زاد و راحلہ اس کے پاس ہے، لہذا استطاعت ہے۔ ہاں، اجل مع الحرج، حرج سے مراد کیا ہے؟ یعنی المشقۃ شدیدہ، کہ جناب اگر حج پہ جائے اور گھر نہ ہو تو اس کی زندگی مشکل ہے، لوگوں گھروں میں دھکے کھاتا پھرے گا، یا شادی کے بغیر مشکل ہے، لا یثبت الوجوب، پھر اس پر حج واجب نہیں ہے، پھر اس پر وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لحکومت قاعدۃ نفی الحرج، اس لیے کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں قاعدہ نفی حرج، اسلام میں کوئی حرج فرمان نہیں ہے، باعث عسر و حرج حکم اسلام میں نہیں ہے۔ قاعدہ نفی حرج تمام دلیلوں پر حاکم ہے، جن میں سے یہ بھی دلیل ہے کہ مستطیع پر حج واجب ہے، مستطیع پر حج واجب ہے، لیکن قاعدہ نفی ضرر اس پر بھی حاکم ہے کہ اگر حج کرنا باعث عسر و حرج ہو تو پھر واجب نہیں ہے، وہ مقدم ہے۔ خوب ومن ذالک یتعذر الحال فی بقیت الفروع۔ اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ حج واجب ہے تو اس کی شرائط میں سے شرط ہے اما الوقت الذی یلزم تحقق الاستطاعت فی بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک، ہم نے کہا تو اس کے پاس وقت ہو، اب کس وقت اس کو استطاعت حاصل ہو، اب یہ ایک بات ہے۔ فرماتے ہیں الذی یلزم تحقق الاستطاعت فی، وہ وقت کہ جس میں استطاعت کا متحقق ہونا لازم ہے، کہ ہر حال میں اس وقت اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے کہ لا یجوز تفویتها بعد ذلک، اس کے بعد اس استطاعت کو فوت کرنا، ضائع کرنا وہ جائز
نہیں۔ ففیہ خلاف، اچھا کیوں جی؟ فقد اختار جماعت منہم الشیخین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، استطاعت کا وقت ہے اشہر حج، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، ان 3 مہینے میں استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ لیکن آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں والمناسب عدم التقیید بوقت خاص، میرے نزدیک استطاعت کے لیے وقت کو مقرر کرنا مناسب ہے کہ نہ، کیوں؟ لأن ظاہر آیت الکریمت وجوب الحج، آیت مجیدہ نے یہ کہا کہ اللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس میں اطلاق ہے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ پس فلو حاصلت فی محرم، فرق کرو ذی الحج گزر گیا، اب اس کو استطاعت حاصل ہوتی ہے محرم میں، واجب الحج عن ذاک، واجب تو ہو جائے گی لیکن یہ واجب معلق، کیا مطلب؟ حکم وجوب آ جائے گا اس پر لیکن ادائیگی کرے گا موسم حج میں جب آئے گا۔ واجب معلق یہی ہوتا ہے کہ وہ ابھی ہو گیا لیکن ادا اس وقت کرے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، آج میرا کام ہو گیا تو میرے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو گیا لیکن رکھوں گا اسی 15 شعبان کو۔ استطاعت جب بھی آ جائے حج واجب ہو جائے گی لیکن ادائیگی کرے گا اس وقت جب اس کا وقت آئے گا۔ خوب، اب فرماتے ہیں اس بحث کا کوئی فائدہ، بعض کہتے ہیں کہ استطاعت اشہر حج میں ہوگی تو واجب ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سال کے کسی بھی دن استطاعت آ جائے تو حج واجب ہوگی، اجرت ادائیگی ہوگی۔ اس بحث کا فائدہ فرماتے ہیں ہاں اگر ہم وقت کو معین کریں گے تو فائدہ ہے۔ وَالثَّمَرَةُ تَظْهَرُ فِي لُزُومِ التَّحَفُّظِ عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ استطاعت کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی استطاعت آ جائے بس اس پر حج واجب ہو جائے گی، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس پر استطاعت کو محفوظ رکھنا اور اس کی ادائیگی کے جو مقدمات ہیں، جیسے آج کا دور ہے پاسپورٹ بنوانا، بینک میں درخواست جمع کرانا، پیسے جمع کرنا وغیرہ، یہ سب اس پر لازم ہوں گے جیسا کہ کسی واجب موسع میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ استطاعت کا وقت وہی 3 مہینے ہیں تو اگر اس کا مطلب پہلے حاصل ہوگی تو اس پر سرے سے کچھ واجب بھی نہیں، اس کے بعد مقدمات انجام دینا واجب نہیں، جب وہ مہینے آئیں گے استطاعت ہوگی تو پھر کرے گا۔ یہ اس بحث کا فائدہ یہاں ظاہر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔